آج سے آپ بھی وائٹل ٹی کے پیکس لائیں and get a chance to win big with Vital. Vital PO. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سننے والوں کو رمضان مبارک ہو. ماشاءاللہ رمضان کا مہینہ ہے اور یہ معافی کا کہہ لیں دعاؤں کا مانگنے کا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ سے. اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں یہ اللہ تعالیٰ نے بحیثیت مسلمان یہ ایک ایسا مہینہ دیا ہے جس میں برکتیں ہی برکتیں ہیں اور اس سے ہمیں پورا مستفید ہونا چاہیے. آج گفتگو کرنا چاہ رہا تھا آپ سے کیونکہ کل میں نے رات کو خبریں دیکھنی شروع کی تو ہر خبروں میں آ رہا تھا کہ جو امریکی سفیر نے اسرائیل کے اندر بیٹھ کر انٹرویو دیا ہے اس کے بارے میں اس کو کنڈیم کیا جا رہا تھا. یعنی کہ اس کو برا بھلا کہا جا رہا تھا یا کہا جا رہا تھا کہ اس نے غلط کہا ہے اور ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں, لیکن یہ نہیں بتا رہے تھے کہ اس نے کہا کیا ہے. تو میں حیران ہو رہا تھا کہ یہ کیوں ہر چینل پہ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ اس کو برا بھلا کہا جا رہا ہے اور یہ نہیں بتایا کہ بھئی کیا کہا کیا اس نے. یہ عجیب و غریب بات ہے. مائک حقبی جو ککا بھی کہتے ہیں جو کہ وہاں کا امریکہ کا امبیسڈر اسرائیل میں وہ ایک انٹرویو دے رہا تھا. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ ایک امبیسڈر ہیں ایک ملک کے تو آپ کی اپنی ذات تک تو اگر آپ کوئی بات کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں یہ کہہ کر کہ اس سے میری نوکری کا کوئی تعلق نہیں ہے, اس سے ہماری فارن پالیسی کا کوئی تعلق نہیں ہے, اس سے ہمارے فارن آفس کا کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن یہ میری ایک اپنی ذاتی خواہش ہے یا سوچ ہے. لیکن اس نے بحیثیت امریکہ کے سفیر کا یہ ایک انٹرویو دیا جس میں اس نے کہا کہ اسرائیل کا حق بنتا ہے کہ وہ پورے مڈل ایسٹ کے اوپر قبضہ کر لے. اور اس نے پھر یہ جینیسس جو کہ ایک بائبل کہہ لیں کتاب کا ایک چیپٹر ہے اس کے ایک جینیسس 50 کو کوٹ کرتے ہوئے کہا کہ اس میں کہا گیا ہے کہ جو یہ یہودی ہیں جوز ہیں اسرائیل کے, یہ نائل سے لے کر اور یوفریٹس تک جو دریا ہے نا اس کے بیچ میں جتنا ایریا ہے وہ ان کا ہونا چاہیے. اور یوفریٹس کہتے ہیں دریائے فرات کو, جس کے بارے میں پہلے بھی بڑا ذکر آیا ہلاکو خان کے حوالے سے اور دیگر حوالوں سے بھی. تو یہ سارا حصہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارا آپ کو جارڈن, ویسٹ بینک, سیریا, لبنان, عراق, کچھ حصہ سعودی عربیہ کا, یعنی یہ سارے کا سارا جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ایجپٹ بھی آ گیا بیچ میں کہ یہ جو ہے یہ اسرائیل کا حصہ ہونا چاہیے. اور جتنے یہودی ہیں دنیا کے وہ یہاں اکٹھے ہوں گے جب آخرت آئے گی, اور اس میں کہا گیا کہ یہ سارے کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے جو کہ ہم بھی مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے واپس آنا ہے اور سور پھونکیں گے آ کے. لیکن اس نے کہا کہ جب سارے یہودی عیسائی ہو جائیں گے اور اس کے بعد پھر مطلب قیامت کی نشانی بتا دی, یا قیامت سے پہلے یہ ہوگا ورنہ ان کے ساتھ بڑا برا ہوگا. اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے کھیل اس وقت, ایک طرف ہم پیس بورڈ بنا رہے ہیں غازہ کے لیے, دوسری طرف یہ سنا جا رہا ہے کہ غازہ کے اندر جو ہے وہ بڑی بڑی بلڈنگز بنائی جائیں گی, ٹورسٹ ریزورٹ بنائے جائیں گے اور ان کے لوگوں کو وہاں سے دھکیل کر کہیں اور شفٹ کر دیا جائے گا. یہ غور کرنے والی بات ہے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں. اسی طرح کہا کہ ویسٹ بینک جو ہے اس پہ ابھی آلریڈی انہوں نے نوٹیفیکیشن کر دیا ہے کہ ویسٹ بینک میں بھی ہم تعمیرات کریں گے اور دیگر معاملات کریں گے اور وہاں کے لوگ جو ہے وہ کہیں اور چلے جائیں. تو لوگ کہاں جائیں گے؟ یعنی اس وقت تقریباً 300 ملین کے قریب عرب ہیں اور 15 ملین کے قریب جو ہے وہ یہودی ہیں. ان 15 ملین کو یہاں لانے کے لیے 3 ملین لوگوں کو, بلکہ 300 ملین لوگوں کو وہاں سے ڈسپلیس کیا جائے گا. اور یہ لوگ جو ویسٹ بینک سے اور سیریا سے اور عراق سے ڈسپلیس ہوں گے وہ کہاں جائیں گے یہ کسی کو پتہ نہیں ہے. اور اس کو کسی اسلامی ملک نے سوائے ٹی وی کے ایک خبر کے یا آپس میں اس کو برا بھلا کہہ کر اور اس کے بعد خاموشی اختیار کر لیا. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت یہ بات غور کرنے کی ہے کہ سارے مسلمان ممالک کچھ پیس بورڈ میں بیٹھ کر تیاری کر رہے ہیں کہ غازہ کو کس طرح سے اسٹیبلائز کرنا ہے اسرائیل کے لیے نہ کہ فلسطینیوں کے لیے, کیونکہ وہاں تو آج بھی اسی طرح سے اٹراسٹیز ہو رہی ہیں. پہلے روزانہ کے 100 کے قریب لوگ شہید کیے جا رہے تھے, عورتیں بچے, اب جو ہے 10-15 روزانہ وہاں شہید کیے جا رہے ہیں. تو ان کے لیے تو کوئی ابھی ایسا نہیں کہا ہم کہہ سکتے کہ مکمل امن آ گیا, چاہے وہ پیس بورڈ ہے چاہے, کیونکہ اسرائیل نے کسی کی بات سننی نہیں. اور یہ جو بات کی گئی ہے اس وقت اس پہ کسی مسلم ممالک نے آدھے اس میں سے ابراہیم اکارڈ کا حصہ بنے ہوئے جن کو آپس میں کوئی وہ متحد ہونے کی ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم ہوں کہ نہ ہوں, کیونکہ وہ سارے جب ابراہیم اکارڈ میں شامل ہو گئے تو اسرائیل کے ساتھ ان کے تعلقات اس طرح استوار ہوئے ہیں کہ وہ فلسطینیوں سے زیادہ اسرائیلیوں کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں. اور دوسرے جو ہیں وہ خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں
زیادہ تر ملک مسلمانوں کے ہی ہیں جو اس پیس بورڈ کے اندر ہیں. باقی اب جو 47 کنٹریز کہا جا رہا ہے اور پیسے بھی جمع کیے جا رہے ہیں, جس میں سے 7 بلین روپیز اکٹھے ہوئے ہیں اور تقریباً 10 بلین کہا ہے کہ امریکہ ڈالے گا. وہ 7 بلین بھی وہ تمام مسلمان ملکوں نے دیے جن کو پہلے بھی نچوڑا جاتا ہے کسی نہ کسی بہانے, اسلحہ دے کر یا کوئی اور معاملہ کر کر, اور یہ نہیں بتایا جاتا کہ یہ اسلحہ جو وہ خرید رہے ہیں وہ کس کے خلاف خرید رہے ہیں. یعنی اسرائیل سے تو ان کی صلح صفائی ہوتی جا رہی ہے, تو لڑیں گے تو کس سے لڑیں گے؟ آپس میں لڑیں گے یا کسی اور سے لڑیں گے؟ تو اس لیے اس وقت نہ تو OIC اس پہ متحرک ہوئی ہے, نہ انہوں نے کوئی میٹنگ بلائی ہے, نہ مسلمان ممالک میں کوئی اتحاد نظر آ رہا ہے کہ وہ بیٹھ کر اس بات پہ سوچیں کہ ہمیں آگے کیا کرنا چاہیے. کیونکہ یہ جو ریفلیکٹ کیا ہے اس نے جو انٹرویو دیا ہے, یہ امریکہ کی سوچ, امریکہ کی پالیسی, جب تک کہ ان کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اس کو ڈینائی نہ کرے, ہم یہ سمجھیں گے اور سننے والے یہ سمجھیں گے کہ یہ ان کی پالیسی ہے جس کی ترجمانی ان کے سفیر نے کی ہے. تو اس لیے میں یہ آج کہنا چاہوں گا کہ تمام مسلم ممالک, خاص طور پر پاکستان اور بڑے ممالک جو ہیں, پاکستان ہو گیا, ایران ہو گیا, انڈونیشیا ہو گیا, ملیشیا ہو گیا, سعودی عربیہ ہو گیا, کم سے کم آپس میں, اور دیگر ممالک جو ہیں GCC کے, ٹھیک ہے آپ میں سے آدھے جو ہیں وہ اسرائیل کے حق میں ہیں, آپ نے ابراہیم اکارڈ سائن کیا ہوا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ امن ہونا چاہیے, لیکن ون سائڈڈ امن ہو ہماری طرف سے اور اسرائیل کی طرف سے کوئی قدم نہ اٹھایا جائے. وہی آوازیں وہاں سے اٹھ رہی ہیں, وہی لہجہ ان کا, اسی طرح سے وہ دھمکیاں دے رہے ہیں, اور ہم جو ہے وہ بیٹھ کر آپس میں تماشا دیکھ رہے ہیں. تو آخر میں یہی کہوں گا کہ ایک بڑی افسوسناک سچویشن ہے, اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے, اس پہ ہمیں متحد ہونا چاہیے, اس پہ ہمیں اکٹھے بیٹھنا چاہیے اور اس پہ سوچ بچار کرنی چاہیے. ورنہ نائل سے فرات تک کا بیچ کا حصہ نہیں, یہ پھر گریٹر اسرائیل جو ہے, جس کا خواب دیکھا تھا انہوں نے, اور اگر ان کی کسی ملک کے ساتھ دشمنی تھی جو ہم بھاگ بھاگ کر آگے بڑھ رہے ہیں, وہ سب سے زیادہ پہلے ان کے وزیر اعظم نے یہ کہا تھا کہ اگر ہمارا کوئی دشمن ہوگا تو وہ پاکستان ہوگا. تو ہمیں تھوڑا سا اس بات پہ غور کرنا چاہیے. ہم نہیں کہتے کہ ہم نے کسی کے ساتھ جنگ کرنی ہے, لیکن سارے ممالک جو ہیں وہ اس وقت ڈھیر ہو چکے ہیں. 2 ایسے اسلامی ممالک ہیں جن سے ان کو خطرہ بھی ہے اور جن کے خلاف ایک سازش بھی ہو رہی ہے. اگر ہم سمجھ رہے ہیں نا ہم سے بہت پیار ہو گیا اور ہمیں جو ہے وہ گلے لگایا جا رہا ہے اور ہمیں بار بار ہماری تعریفیں ہو رہی ہیں, وہ اس کا مطلب کچھ اور ہی میں نکالوں گا. میں یہ نہیں سمجھتا کہ وہ ہمارے لیے کوئی بہتری ہو رہی ہے. ہاں, تعلقات سب سے اچھے ہونے چاہیے. ایران پہ جو بھی حملے کی بات کی جا رہی ہے, اس پہ بھی ہم تمام مسلمان ممالک کو غور کرنا چاہیے, اور یہ بھی ان کا خواب جو ہے وہ پورا پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا, لیکن ایران کے بعد کس کی باری ہے اس پہ غور کرنا چاہیے. بہت شکریہ.